اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ الانفال کی 24 اور 25 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں آپ پہلے یہ بات سنیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک یہودی عالم ان کی خدمت میں آیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی بادشاہت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ تو اس نے کہا استاد میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آدمی دوبارہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے جنم لے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار تو بہت ناسمجھ نکلا، میں جس نئی پیدائش کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک زندگی آدمی کو جسمانی ماں باپ سے ملتی ہے، فزیکل لائف، کہ ماں اور باپ سے پیدا ہوا، دنیا میں آ گیا، زندہ ہے، چلتا پھرتا، یہ ہر کافر مومن نیک اور بد کو نصیب ہے، یہ طبیعیاتی حیات ہے۔ ایک زندگی روحانی اور ایمانی زندگی ہے کہ وہ نیا انسان بنے جس میں ایمان ہو، کردار اس کا اعلیٰ ہو، اس کا چال چلن دوسرے کافر لوگوں سے بالکل الگ ہو۔ یہ پیدائش ہے نئی جو ایمان سے نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں ان ماؤں کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ہماری جسمانی ماں ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب میں دیکھتے ہیں کہ جناب سرور عالم سید بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب ان کے پیٹوں سے تو ہم نہیں نکلے، وہ یہی پیدائش ہے نئی کہ رسول کریم علیہ السلام، اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام جو ان کے بارے میں ذکر آتا کہ بین السطور ان کے قرآنوں نے لائنوں کے نیچے لکھا تھا اسی آیت کے تحت وَهُوَ أَبُو اللَّهِ، کہ یہ مائیں ہیں اور حضور امت کے باپ ہیں۔ اس لیے یہ نئی ایک پیدائش ہے کہ آدمی ایمان جب لاتا ہے تو اس کا باپ بدل جاتا ہے، ماں بدل جاتی ہے۔ وہ پہلے ماں باپ جو ہے نا وہ ثانوی حیثیت اختیار کر دیں، اس سچے باپ اور ماں کے سامنے ان کا کوئی وزن نہیں، اگر وہ ٹکر لیں دین سے آدمی ان کو چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بڑے باحثیت، اس وقت نمرود کے بعد انہی کا عراق میں درجہ تھا، وہ امت کے مذہبی پیشوا تھے، مگر جب وہ دین کی مخالفت پڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا سلام علیکم، بس میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں جا رہا، میں ایسے باپ کی بات کیوں مانوں؟ مگر یہ جو باپ ہے نیا، اللہ کا نبی اور اس کی مائیں، ان کو نہیں پھر مومن چھوڑ سکتا، ان کے ساتھ وہ چمٹا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نئی پیدائش، نیا جنم، یہ جب تک تم نہیں لوگے جنت میں نہیں داخل ہوگے، ورنہ جو طبی حیات ہے وہ تو تم سے کافروں کو اچھی ہو سکتی، ہٹے کٹے ہوں، سوٹڈ بوٹڈ ہو، اچھے لباس میں ہوں، ان کی کوٹھیاں اور بنگلے ہوں، یہ جسمانی زندگی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ کیا وہ بندہ جو پہلے مرا ہوا تھا، حالانکہ چلتا پھرتا تھا، ایمان لانے سے پہلے اللہ کہتا مرا ہوا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، رسول پر ایمان لایا، اب نئے سرے سے وہ زندہ ہوا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پہلے وہ گھپ اندھیروں میں تھا، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے بعد کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے کیا شے حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہی افادی جو ہے نا اخلاق کہ اس کام میں میرا الو سیدھا ہوتا ہے، کوئی دنیا کے دھندے جو نا اچھے چلتے ہیں، یہ پڑھے لکھے زیادہ سے زیادہ جہاں جاتے ہیں نا ان کا اخلاق یہی ہے۔ اسی لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے بڑے سچے ہیں، وعدہ کے پورے ہیں، مگر دوسری امتوں سے فراڈ کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ افادی اخلاق کو مانتے ہیں کہ اخلاق جو ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا، الو کیا سیدھا ہوتا، وہ جو ہے نا کہ کوئی کانسٹنٹ ویلیوز ہے کہ نفع ہو یا نقصان، بات ہے کہ سچ بولنا، انصاف کرنا، اپنوں سے بگاڑنا، یہ نہیں مانتے، یہ پیغمبر سے ملتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا وہ آدمی جو پہلے مرا ہوا تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور اس کو ایک ایسی روشنی دی
جو حجروں میں نہیں کہ وہ کسی مسجد میں بیٹھا اور حجروں میں یمشی بین الناس، اس نور کو ساتھ لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، سارے کاروبار کر رہا ہے، کہیں وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے، کہیں وہ پولیس انسپیکٹر ہے، کہیں وہ سوداگر ہے، سودا بیچ رہا ہے، کہیں بیوی بچوں میں بیٹھا ہے، سارے دندے وہ کرتا ہے پورے انہماک اور دلچسپی سے۔ کمال تو یہی ہے کہ ایسے مذہب دنیا میں بڑے آئے، یہ جو موجودہ مسیحیت ہے، یہ ہے بدھزم، کیا ہے رہبانیت، کہ چھوڑ دو سب کچھ، زنا سے بچنے کے لیے خسی تک ہو جاؤ، بیویاں نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تو میدان سے فرار ہے، جیسے سپاہی جنگ لڑنے کو چھوڑ کر بھاگنا ہے، بھاگ گئے، کیا انعام انہیں ملے گا؟ جو میدان جنگ میں ڈٹے رہے کہ شیطان سے مقابلہ، اپنی خواہشات زور کر رہی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت عورت آ رہی ہے، دولت آ رہی ہے حرام طریقے سے، وہاں جمے کھڑے ہیں ایک مجاہد کی طرح کہ نہیں، اللہ رسول نے اس بات سے روک دیا۔ تو اللہ کہتا جو مرا ہوا تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، مومن کو، اور اس کو ایک نور دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا، جہاں جا رہا وہ نور اس کے ساتھ ہے، روشنی اس کو بتا رہی کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایسا بندہ اور وہ بندہ برابر ہو سکتے ہیں جو اندھیروں میں پھنسا ہوا اور اس سے نکلنے کی توفیق ہی نہیں، پڑھا لکھا ہو کر بھی اندھیروں میں غرق ہے، اس سے کرسی مل جاتی ہے، سینٹ کا نائب چیئرمین بن جانے سے فلاں، کیا فائدہ ایسے پڑھے لکھے اور دانا ہونے کا؟ صرف مفادات اور اغراض کے بندے، جیسے جانوروں کو صرف اپنے خواہش کے پورا کرنے سے تعلق ہے، کتے اور دوسرے کو، وہی بات بنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جنم تم نے طبیعیاتی لیا، وہ حیوان بھی پیدا ہوتے ہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے، ایک ماں تمہاری وہ تھی، ایک ماں یہ ہے جو پیغمبر کی بیوی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام تمہارے والد ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی یحییکم آتا کہ رسول جو کوئی بتاتا وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے، حالانکہ زندہ تو وہ ہیں، ہم سے زیادہ تخت و تاج کے مالک ہیں، کافر ہے، مگر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان لائے ہو تو جو اللہ کہے اور رسول کہے اس کو مان لیا کرو، لبیک کہا کرو، حکم ملا تم نے دوڑ کر تعمیر کی، اذان ہوئی کہ آ جاؤ، اللہ کے رسول کو ماننے والے سب دھندے چھوڑ کر بھاگ آئے۔ اور جو بہت کامل ہو گئے لوگ بولتے، اس نوبت پر ان کا ہو گیا قیام کہ حضرت ابراہیم الصاغ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہی ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں جب ابراہیم مجھے ملا یا اس نے یار مجھے لاجواب کر دی۔ وہ بہت دیوانے ہو گئے تھے حکیم صاحب والی حدیث پاک کے مطابق کہ ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، غیرت تھی بڑی۔ تو امام صاحب کو بھی کہتے تھے کہ آپ شاگردوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، فقہ کے مسائل بیان کرتے، یہ بنو امیہ اور بنو عباس ظالم رسول اللہ کے تخت پر بیٹھ کے اور سارا دین برباد کر دیا، کیوں نہیں کھڑے ہو؟ تو امام صاحب بعد میں کہتے تھے یار جو بات کہتا ہے جواب تو اس پہ میرے پاس کوئی، جو امام صاحب کے بس میں صاحب نے جو لوگ اٹھے ان کا ساتھ بھی دیا خفیہ، بعد میں نتیجہ بھی بھگتا، بیچارے خود بھی جیل میں شہید ہوئے، مگر اس کی طرح نہیں کیا، اس نے ابو مسلم خراسانی کے سامنے اعلان کر دیا کہ تم بھی عباسیوں کی طرف سے اٹھ کر آؤ، تم بھی فراڈ کر دو امت سے، جب تخت مل جاتا پھر جاتے ہو، شہید کر دیے گئے۔ اب ابراہیم صاحب اس طرح مانتے تھے، اللہ رسول کہے تو لبیک کہو، کہ وہ سنار کا کام کرتے تھے، اگر ایک چوٹ کی کسر باقی نا، زیور مکمل ہو چکا، صرف ایک ذرا چوٹ لگا دیں زیور پورا ہوگا، مگر کان میں آواز پڑی اللہ اکبر، مؤذن نے کہہ دیا کہ نماز کے لیے آ جاؤ، وہیں چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے ایمان لائے ہو، پہلے آواز کن کو دی ہے؟ پہلے پڑھتے ہٹے ہم مضمون کہ جو کافر ہے ان سے اسلام نہیں شروع کرتا ہے نماز پڑھو روزہ نہیں، پہلے ایمان کی دعوت دیتا کہ مانو رسول سچا ہے، اس پر بحث کر لو، آدمی کو سچا جاننے کے لیے جو کسوٹیاں ہو سکتی ہیں پرکھ لو کہ ساری زندگی اس نے جھوٹ بولا، یہ باتیں کر کے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے، اس سے اس کا کوئی مطلب حل ہوتا ہے؟ جس طریقہ سے تم جان سکتے ہو جانچ لو کہ یہ سچا ہے یا نہیں، اگر مان لیا سچا تو اب یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے یہ اقرار کر لیا اور مان لیا کہ واقعی یہ رسول سچا، اب بحث و مناظرے ختم ہو گئے، استجیبوا للہ وللرسول، جو اللہ کہتا ہے اور اس کا رسول کہتا ہے اب اسے مانو، لبیک کہو کہ ہاں ہم حاضر ہیں، لما اذا دعاکم لما یحییکم، وہ نئی زندگی نئی پیدائش، کیونکہ رسول تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، تم مرے ہوئے ہو، زندگی صحیح معنوں میں اسی کو ملے گی جس کا کریکٹر اسلام کے مطابق ہوگا۔
اور جن لوگوں کے ان باتوں کی سمجھ ہوتی وہ جانتے ہیں کہ صحیح معنوں میں انسان کون زندہ اور کون مرا ہوا۔ عبد الملک پہلا ہی ہے دور، ابھی صدی نہیں پہلی ختم ہوئی حضور کے بعد، وہ حکمران بن گیا بدقسمتی، مروان کا بیٹا، چچا کا بیٹا تھا عمر ابن سعید، وہ بھی مدعی ہو گیا خلافت کا۔ خلافت تو تماشا بن گئی نا، نہ امت چنے نہ کوئی بہتر آدمی ہے جس کا زور ہو وہ لے لے۔ وہ مخالف ہو گیا کہ میں بھوکا ہوں اس کا، تو عبد الملک نے اس سے کہا یار صبر کر، میں اپنے بات تیرے لیے وصیت کر دوں گا، تم میرے ساتھ ملاقات کر محل میں، ہم دونوں بھائی طے کر رہے تھے۔ اب وعدہ کیا، قرآن ضامن دیا، وہ محل میں داخل ہوا، آدمی چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اس کو، وعدے سے پھر گیا خلیفۃ المسلمین۔ تو اس وقت پھر جو نا ایک بدو تھا جو آیا، اور حکمرانوں کا طریقہ تھا سعودیہ میں اب بھی ہے، خیر گزرے زمانے کی جب بیٹھتا نا حکمران گورنر وغیرہ کھانا کھا تو بڑا دسترخوان ہوتا، جو بھی موقع پر موجود ہوں سب کو ملا لیتے ہیں ساتھ۔ تو بدوی بھی شریک تھا کھانے میں۔ تو عبد الملک نے پوچھا اس سے، بدو سے، اپنے بارے میں کہ تیرا عبد الملک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے پوری جرأت سے جواب دیا کہ عبد الملک تو بہت مدت سے ہی مر چکا۔ اس نے کہا میں تو زندہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں زندہ نہیں، جب عمر بن سعید سے معاہدہ کر کے پھر گیا تھا اس دن سے ہی مر گیا، تخت پر بیٹھے رہنے سے کیا ہوتا، تو مردہ ہے، تیری حیثیت اب زندوں کی نہیں۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رسول جب تمہیں آواز دے تو آ جاؤ اس کی طرف، کیونکہ اس کی بات اور اس کا پیغام زندگی بخش ہے، لذت ملے گی اس دنیا میں بھی۔ اگر سارے ایک ایک آدمی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نیکی کریں تو تنگی ہو، مگر اگر کوئی معاشرہ ہی یہ سارا اختیار کر لے کہ انصاف ہو، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ وہاں نہیں، کوئی بولتا فریب نہیں کرتا، تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا جنت نہیں بنے گی۔ ہر آدمی دوسرے کی فکر کرے گا کہ میں اپنی بجائے یار دوسرے کو کھلاؤں۔ اس لیے کہا رسول جس بات کی طرف بلاتا لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی بخشتی ہے، جینے کا مزہ آ جائے گا اگر اس تعلیم کو اپنا لو، اس سے دنیا میں بھی عزت ہوئی۔ اور جس جگہ یہ آیت ہے آگے پیچھے جہاد کا بیان ہے، اس لیے یہ تبلیغی جماعتیں، یہ قادیانی اور جتنے ہیں نا کہ ایسا اسلام جس میں جہاد نہیں، دشمنوں کا مقابلہ نہیں، کافروں کو زیر نہیں کرنا، اس کی بات نہیں۔ اللہ نے یہاں کہا کس بات کو کہ اللہ کا رسول جس بات کی طرح اس پر لبیک کہو، جہاد کے لیے کہا، جب جہاد کے لیے بلاتا مان لو، تم سمجھتے اس میں مریں گے نہیں، تھوڑے مریں گے، باقی لوگوں کو امن نصیب ہو جائے گا۔ جیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا قصاص میں زندگی ہے۔ اب بظاہر تو ایک آدمی مر گیا تھا، اب ساری دنیا کے کتے بھونکتے یار ایک مر گیا دوسرے کو سزائے موت کیوں دیتے ہو، رحم کرنا چاہیے۔ یہ رحم ہے؟ تم یہ دروازہ کھولنا چاہتے ہو کہ سانپوں کو پالو تاکہ لوگوں کو ڈستے رہے اور انسان مرتے رہے۔ ایک قاتل کو قتل کر دو، امن سے زندگی گزاریں گے، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حیات، بدلہ لے لینے میں زندگی ہے، بچ جائیں گے سارے۔ تو اللہ کہتا ہے جہاد کے جو خطرے تمہیں نظر آتے ہیں کہ خون ریزی ہوتی ہے، یہ تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے یہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، مگر اس سے لما یحییکم زندگی مل جاتی ہے، مسلمان بھی عزت کا زندگی گزارتا ہے، باقی مخلوق بھی اس کے زیر سایہ امن سے رہتی۔ تو رسول کی تعلیم کو کہا یہ زندگی دیتی ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ نئی پیدائش ہوتی ہے ایمان، اور یہ جس کے ذریعے ہوتی ہے وہ باپ ہے روحانی، اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایمان لائے ہو تو اللہ رسول حکم دیں تو دوڑ کر اس کی تعمیل کرو، کیونکہ وہ اس بات کی طرف بلاتا ہے جس میں زندگی ہے۔ ہست دین مصطفیٰ دین حیات، اللہ اقبال پر رحم کرے، کیسے اسی کا ترجمہ کیا کہ مصطفیٰ کا دین زندگی کا دین ہے، زندگی سے باہر نہیں نکالتا۔ وہ مسلمان تجارت کرتا ہے، مسلمان زراعت کرتا ہے، حکومتیں کرتا ہے، یہ سارے کام لوگوں سے بڑھ کر کرتا ہے، مگر یہ دنیا اس کو گمراہ نہیں کرتی، اس کے ساتھ نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ صحیح کام کرتا ہے۔ غرض ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع تفسیر اسرار حیات، اور جو وہ شریعت دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حکم کیا دے دیا، یہ کہا اس کی شریعت زندگی کے رازوں کی تشریح ہوتی ہے، ان پر چلنے سے زندگی پر لطف ہوتی ہے، بگڑتا کچھ نہیں، مزہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے ہم پڑھتے رہے اسی کے ساتھ کہ آپ علاج کے لیے یہ تو چھان بین کر سکتے ہیں کہ یہ طبیب جو ہے اس کے بارے میں کیا شہرت ہے، جنہوں نے علاج کرایا زیادہ لوگوں کو شفا ہوئی، ساری چھان بین کریں، مگر جب اس کو اچھا طبیب مان لیا اور علاج کے لیے اس کی طرف رجوع کیا، اب ایک ایک نسخے پر آپ جھگڑا کریں کہ حکیم صاحب پہلے مجھے منوائیں کہ اس دعا کی یہ تاثیر ہے، بھائی کام مت نہیں، وہ کہے گا جا کر کسی طبیہ کالج میں داخلہ لو یا MBBS میں، میرا سر کیوں کھاتے ہو؟ نہیں مجھے حکیم سمجھتے، میری طرف کیوں آئے؟
سمجھتے ہو تو علاج کرو۔ یہی بات ہے کہ اللہ نے بندوں کی ساری ضرورتیں پوری کی، یہ کلیہ سمجھ لیں، مگر پوری اس طرح نہیں کی کہ میں ساری چیزوں میں خود ہی بے نیاز ہوں۔ دین کے مسئلے جانتا ہوں، میرے علاج کے لیے حکیم کا محتاج ہے، دوسرا وکیل کا محتاج ہے، تیسرا کسی پولیس انسپیکٹر سے مدد کا محتاج ہے۔ مل جل کر ساری کائنات ایسی اللہ نے بنائی کہ انسانوں کی ساری ضرورتوں کا بندوبست کر دیا، مگر کیا اس طرح ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ اس لیے ہدایت کے لیے ہر شخص کیا نا کہ میں ہی سمجھ جاؤں، تو نبی کی کیا ضرورت تھی، لوگ اپنے طرف سے سمجھ جاتے۔ جیسے ہر فن کے اسپیشلسٹ ہیں اور ان پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، یہ حق و باطل اور حلال و حرام کا اسپیشلسٹ بھی خدا کے راستے کا اللہ کا نبی، اس کے بارے میں جب فیصلہ ہو گیا کہ واقعی یہ سچا، اب ایک ایک نسخے کے جزیے پر بحث نہیں ہو سکی۔ فرمایا اللہ رسول کی بات مانو، کیونکہ رسول تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اور دوسرا شعر علامہ اقبال کا کتنا پیارا ہے، گر زمینی آسمان سعادت ترا، اور پیغمبر کی تعلیم سے آدمی ان بلندیوں تک پہنچتا کہ اگر تو زمین ہے نا، اس کے پیچھے چلنے کی برکت سے تو وہ تجھے آسمان بنا دے گا۔ کتنا فاصلہ آسمانوں میں، کہا یہاں سے اٹھائے گا عرش پر لے جائے گا، فرشتے وہ بھی رش کہیں گے کہ یار یہ خاکی ہم سے بھی آگے نکل گیا۔ گر زمینی آسمان سعادت ترا، اگر تو زمین ہے تو وہ تجھے آسمان بنا دے گا۔ آنچے حکمی خواہداں سعادت ترا، جس طرح کے بندے خدا چاہتا ہے نا وہ بنا دے گا۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کہے گا ایسے ہی بندوں کے لیے تو میں دنیا پیدا کی تھی، ورنہ فرشتے تو چیخ رہے تھے کہ یہ خون خرابہ کرے گا، گنڈا گردی کرے گا۔ اللہ نے کوئی حد کیا؟ بالکل نہیں کہا کہ تم جھوٹ، بہت پتا تھا کہ 999 تو یہی دھندا کریں گے، مگر اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اربوں خرچ کر کے ایک ہی ایٹم بم تیار ہو جائے نا دنیاوی مثال نے، تو لوگ سمجھے کوئی گھاٹا نہیں یار، ملک کے بچاؤ کا سامان ہو گیا۔ ایک ہی پیدا ہو گیا انسان جو فرشتوں سے بڑھ گیا، یہ سودا نفع کا، باقی جلتے رہے دوزخ میں۔ اللہ کہتا فضول مال جو ہے وہ بٹی میں جلایا ہی جاتا، کام کا چھوٹا سے نکلتا پڑتا۔ تو یہی بات کہی کہ تو وہ بن جائے گا جو اللہ کو چاہیے، اللہ خوش ہوگا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جگہ جگہ ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے، کئی جگہ آیا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ ان سے خوش ہوگا، وہ ان سے خوش ہوگا، وہ بھی راضی ہو جائے گا کہ جس طرح کے بندے درکار تھے واقعی تو اس میں یار مطلوب کا، اور بندے راضی ہو جائیں گے کہ کسر نکل گئی، جو انعام چاہیے تھے ہماری توقع سے بڑھ کر دیا۔ تو کہا اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، کیونکہ وہ تمہیں آواز دیتا ہے پیغمبر اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، عزت رابرو نصیب ہوتی ہے، دنیا میں سکون اور اطمینان ملتا ہے اور آخرت میں مرتبے بلند ہوتے، تو زندگی بخش پیغام۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اللہ ان پر رحمت فرمائے اپنے حواشی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے حکیم شاعر نے بڑے اچھے لفظ لکھے کہ ہمارے صوبے میں جو دانا شاعر ہوا کون ہے؟ اکبر الہ آبادی میں وہ دب گئے، علامہ اقبال کچھ آگے نکل گئے، زیادہ شہرت ہو گئی پاکستان کی وجہ، ورنہ ان کا وہ استاد ہی ہے جو کچھ اقبال نے سیکھا، ایک اکبر سے سیکھا۔ اس نے جس انداز میں تنقید کی ہے تہذیب یورپ پر، بظاہر ٹھٹھے کرتا جاتا ظرافت، مگر چوٹے کہ کیا یہ لیے پھرتے انگریز اور یہ ساری تعلیمیں، کچھ نہیں، بہت دانا اور حکیم۔ تو ان کے اشعار دیے ہیں، اب زمانہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا، ہر زمانے میں ہونا چاہیے۔ تو اشعار ہیں اکبر الہ آبادی کے، ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، اللہ کے رسول کا نام ایسا پاک ہے کہ اگر مٹی ہو نا تم تو سونا بن جاؤ گے، ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر، کانٹا ہوگے تو پھول گلاب کا بن جاؤ گے، برکت ہے اس میں، آ جاؤ نبی پاک کے پیچھے، ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سما بھار کر، زمین ہوگے تو اتنا بلند کرے گا کہ تم آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے، اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر، صلی علی محمد صلی علی۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، جو کم از کم یہ کورس پورا کرے کہ صبح ہو تو 10 بار مجھ پر درود بھیجے، شام ہو تو 10 بار بھیجے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے لیے لازم ہو گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ مگر درود ہے کیا؟ تحسین اور آفرین کے کلم میں جیسے پھول لوگ کسی پر پھینکتے ہیں نا، ایسے نشاور کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول
کمال کر دی تو نے، اور تیرا احسان ہم جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم جانور ہوتے، کتے ہوتے اور دنیا کے لالچی ہوتے، ہمیں ایسا اعلیٰ اور بہتر نظام دیا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی نئی دی لوگوں کو. وہ پہلے مرے ہوئے تھے، زندہ ہو گئے، اندھیروں میں تھے، روشنی میں، سب مثالیں قرآن نے دی ہیں. تو فرمایا اللہ رسول کی بات مان لو، زندگی سنور جائے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ابھی وقت ہے. یہ عید بھی بہت لوگوں کو پریشان کرتی، ترجمے پڑھ لیتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ اللہ اس کے بندے اور اس کے دل کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کہا سن لو ابھی وقت ہے، تمہیں کہا جا رہا مان لو، ورنہ اگر اسی طرح انکار کرتے رہے، نہ کرتے رہے، زید ہٹ درمی کرتے رہے، تو وقت آئے گا کہ دل میں پھر نہ قبول کرنے کی صلاحیت ختم، دل مر جائے گا. پھر ہزاروں واعظ ہوں گے، قرآن تمہارے سامنے پھر نہیں اثر ہوگا. جیسے بیمار جو ہے نا لا علاج ہو جائے تو اب قیمتی سے قیمتی نسخہ بھی کوئی فائدہ نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کی ایک حد ہے کہ اگر وہ شخص ابھی نہیں سمجھتا، جاہل ہے، بے خبر، کوئی بات نہیں، اس کا علاج ہو سکتا. اگر وہ ہٹ درم ہو گیا اور ضدی ہو گیا کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے مگر سمجھتا مان لی تو میرے مفاد کو نقصان پہنچے گا، میرے دشمن لوگ ہو جائیں گے، فرمایا اس طرح عناد سے کام لوگ ہوئے، ہٹ درمی سے، تو پھر خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اسی کو دوسری جگہ مور لگنا کہتے ہیں کہ مور لگ گئی، اب نہیں ہے، لا علاج مری. سب سے آخری خطرے کی یہی ہے علامت کہ بندہ اتنا ہٹ درم ہو جائے کہ حق ہے مان نہیں جائے اپنی کسی غرض کی وجہ سے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اس بات کو بھی خوب یاد رکھو کہ ایک دن تم نے اس کی عدالت میں اکٹھے ہونا، سب کو پیشی وہاں بھگتنی ہے. وہ سارے ارادوں کو جانتا ہے، کیا بنے گا پھر تمہارا. ابھی وقت ہے کہ اس دنیا میں جو رسول کہتا ہے مان لو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اب اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا کہ اس فتنہ سے، اس بیماری سے بچو جس کا جو ہے نا نتیجہ، خمیازہ وہ صرف ظالم نہیں خاص کر کے بھگتیں گے، سب بھگتیں گے. یہ بہت بڑی آیت ہے قرآن پاک کی، اور وہی بات جو حکیم صاحب نے رسول کریم کی حدیث میں پڑھی اس کا ہی بیان ہے کہ ساری امت خراب نہیں ہوتی. عذاب آتے وقت اللہ نہیں دیکھتا کہ برے ہی مارے جائیں. فرمایا بچو اس فتنہ سے جس کا جو ہے نا برا انجام وہ صرف ظالم نہیں بھگتیں گے، سارا معاشرہ صفایا ہو جائے گا. وہ یہی ہے کہ برائی ہو رہی ہے، باقی گنگے شیطان بنیں گے، روک سکتے ہیں روکتے نہیں، دلچسپی نہیں لیتے کہ ہم بیگانے معاملے میں کیوں دخل. فرمایا جب یہ نوبت آ جائے گی نا تو جس طرح چند آدمی میدان جنگ سے بھگوڑے ہو جائے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، تھوڑے سے سپاہی دوڑے مگر دوسروں کا دل بھی ٹوٹ گیا، بزدل ہو گیا ان کی بات، ان کی حرکت سے وہ سارے تباہ ہو گئے، بربادی ہو گئی. اس لیے برا کام کرنے والوں کو روک لو. اگر نہر میں شگاف پڑ رہا نا تو ایک سرمچو سے، چھوٹے سے ٹیلے سے تم بند کر سکتے ہو، اور جب کھل گیا اب ہاتھی جو اس میں نہیں ٹھہر سکیں گے، بہا کر لے جائے گا پانی. تو ڈرو اس فتنہ سے، اس خرابی سے جس کا نقصان صرف ان کو نہیں ہوگا جو ظالم ہیں، بلکہ بے گناہ بھی رگڑے جائیں گے ساتھ کہ تم آرام سے کیوں بیٹھے رہے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور خوب یاد رکھو کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، بچا نہیں سکتا. دیر گیر سخت گیر مرترا، پکڑتا ذرا دیر میں ہے مگر مضبوط ہاتھوں سے پکڑتا، پھر بھاگنے کو راستہ نہیں ملتا. ابھی وقت ہے کہ سمجھ جاؤ. اس لیے رسول جو تعلیم لے کر آتے ہیں وہ نہ راہبوں کی ہے نہ درویشوں اور فقیروں کی ہے کہ خانقاہ میں بیٹھ جاؤ حضروں میں. وہ بھائی مردوں کا دین ہے کہ بہادر بنو، سپاہی بنو، ہاتھوں میں قرآن سن توفے اور بندوقیں اٹھاؤ دین کے لیے، ظلم کے لیے نہیں. پس غزا دی فرض شد بر مومنا تا ستان دز کفے مجنون سنا. رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح فلسفہ جہاد بیان کیا. آپریشن سے چیختے کیوں؟ ڈاکو مارتے رہے ان لوگوں کو، پولیس ناجائز مارتی رہے، اس پر تکلیف نہیں. مومن دین کے لیے کہ یہ چند بگڑے ہوئے آدمی ان کا دماغ درست کرو، وہاں سب اعتراض کرتے ہیں کہ دین دست کر دی، وہ اصلاح کے لیے. تو کہتے ہیں مومنوں پر جہاد اس لیے فرض ہوا ہے تاکہ پاگلوں کے ہاتھ سے نیزہ چھین لے. کیسا پیارا فلسفہ کہ یہ پاگل حکمران جو ہے نا دنیا پر ظلم کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، ان سے چھین لے. جہاد اس لیے ظلم کرنے کے لیے، ظلم کرنے والوں کا ہاتھ روکنے کے لیے، ان کے ہاتھوں سے چھینو. کسی عقل مند کے ہاتھ میں ہی جب عقل مند کے ہاتھ میں جب آتا ہے نیزہ یا تلوار ظلم نہیں ہوتی.
اس کی مدد سے ظالموں کو روکا جاتا ہے، مظلوموں کی حمایت کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں اس پر لبیک کرو، ان حکموں کی تعمیل کرو، فوراً مان لیا کرو حکم، نماز کا آیا وہ مانو، زکوٰۃ کا آیا شوق سے لے کر آؤ۔ اب کیا زمانہ تھا حضور علیہ السلام کی تربیت سے زندہ ہو گئے لوگ۔ ابو داؤد شریف میں آتا، آپ نے اپنے عامل کلیکٹر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، زکوٰۃ جمع کر کے لاؤ۔ گئے تو جنگل میں ایک شخص اونٹ چرا رہا تھا، اس کے پاس گیا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ اس نے کہا مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ لینی ہے، اونٹ گنے، زکوٰۃ کا حساب انہوں نے کر کے بتایا کہ 1 سال کی بوتی جو ہے نا، 1 سال اس کی عمر ہو گئی ہو، وہ تیرے اوپر فرض بنتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کتنا فرق پڑ گیا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں، مگر کو آیا ہم کہ انسپیکٹر صاحب کی جیب گرم کریں گے، چائے چوری صاحب چھوڑو، کچھ آپ لے لیں، کوئی معافی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کہتا ہے یار چھڈ پرا، اس نے کہا حضرت 1 سال کی بچی اونٹنی یہ مسلمانوں کے کس کام آئے گی؟ نہ یہ دودھ دیتی ہے، نہ اس پر سواری ہو سکتی۔ انہوں نے کہا بھائی فرض اتنی بنتی، میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا نہیں، جو سانڈ اونٹ تھا نا، سانڈ سارے اس کے گلے میں سے مضبوط طاقت وہ پکڑ کر آ لائے۔ اس نے کہا میں یہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابی رضی نے کہا میں نہیں لے سکتا، مجھے جو حضور نے صاحب سمجھایا میں اس سے زیادہ لوں تو یہ تو بدجانتی ہوگی، خیانت ہوگی۔ اس نے کہا میں وہ نہیں دوں گا، میں یہ دوں گا، اور زندہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت ابی رضی پھر تم مدینہ جاؤ، اونٹ لے جاؤ، نبی علیہ السلام سے جا کر ساری پوزیشن جو ہے نا بیان کرو، حضور قبول کر لیں تو ٹھیک۔ وہ مدینہ اونٹ لے کر آیا زیادہ دینے کے لیے، ساری بات سنائی کہ حضور آپ کا قاصد پہنچا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے یہ چھوٹی سی بوتی مانگی ہے، میں نے کہا یہ تو کسی کام کی نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ سچا ہے، فرض تجھ پر اتنی ہے، مگر اگر تو شوق سے دیتا ہے تو میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آیا پھر کتنے اونٹ ہو گئے اس کے کہ جنگل میں سماتے نہیں تھے، وہ جنگل بھر گیا اونٹ۔ یہ جو ہے وہ جس کو اللہ کہتا ہے اللہ رسول کی بات مانو، زندہ ہو جاؤ۔ یہاں بھی مزے کی زندگی، جو غریبوں کو اس طرح دینے کے لیے تیار ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ کارخانے مزدوری کر رہے اور جی بندے کٹاؤ تو تنخواہ کٹاؤ، وہ کہہ یار یہ 4-5 ہزار میں بیچارے گزارا کر سکتے، ہم جانتے یہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ وہ بجائے دیگیں پکانے کے اور مدینے جا کر لنگر کھلانے کے، وہ کہا یہ 6,000 کے بجائے 10,000 لو بیٹا، اور جب کوئی آئے خوشی کا دن عید وغیرہ اس میں اور زیادہ دے۔ بھائی دولت کا تو صحیح فائدہ یہ ہے، اور اگر تم ان کا خون نچوڑ رہے ہو جو جائز بنتی ہے اس سے بھی کہتے ہو کہ انہوں نے بیچاروں نے دیہڑی تو کرنی ہے، تھوڑی دو، تو کیا اسلام ہے؟ اور نتیجہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی بھی پھر جو ہے نا خراب ہو جاتی، وہ بغاوت کر دیتے ہیں یا کام نہیں کرتے یا کسی دن کارخانہ ہی چلا دیتے ہیں، پھر کیا نتیجے بہت۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو جو اللہ رسول کہتے ہیں یہ باتیں مانو، کیونکہ رسول تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لفظ ہیں قرآن کے ذاکم لما یحییکم، رسول جس بات کی طرف بلاتا ہے وہ تمہیں زندگی بخشتی ہے، زندگی بخش پیغام ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ سمجھیں ایسا ہے پلانے کا کام، ساقی گری، اور جیسے غالب کہتا ہے نا کہ کیا کریں، شراب وغیرہ کی بات کرنا ہے تو برا، ہر چند و مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے ساگر و مینا کہے بغیر۔ بات بے شک اللہ کی محبت کی کرنی ہو، مگر مثال یہی دینی پڑتی ہے کہ پی لو، یہ نہیں پینی نامراد اللہ کی محبت کا جام پی لو۔ اب یہی بات ہے کہ جنہوں نے پی لی، خدمت ساقی غریبہ ماغزاج داد مارا آخری جام میں کرے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہو گئے، اور حکیم صاحب کے بیان کے مطابق یہ امت خیر امت ہو گئی کہ اب سب امتوں سے بہتر، کیوں؟ جو پلانے کا کام نبی کرتے تھے، خدمت ساقی غریبہ ماغزاج، اب وہ ساقی والا کام جو ہے تمہارے حوالے کر دیا، اب نبی نہیں آئیں گے، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ داد مارا آخری جامع کے داش، جو اللہ کے پاس آخری پیالہ تھا کلام اور شریعت وہ دے دی، کہ اب نہیں جبریل آئے گا اور نہ میں کسی نبی سے بات کروں، کیا ضرورت رہی، آخری پیغام دے دیا۔ اس لیے رونق ازما محفل ایام را، مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، اور سیرت النبی میں یہ باتیں آئیں، کھانے کے تو دھندے ہیں، اکالون ہیں یہ بتالون، یہ امام فاقہ نے اس وقت لکھا تھا مالکی عالم نے کہ یہ کیا میلاد، کھانے والوں نے پیٹو لوگوں نے نکالا کہ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک بھی ہے منائی گئی عید میلاد خوب، کسی دل میں اترا نبی کا پیام، ایک بھی نہیں جس نے توبہ کرنی اور اسلام کا کام کرنا، بس
کھایا پیا جھنڈیاں لگائی قصہ ختم۔ تو کہتے ہیں رونق ازما محفل ایام را، مسلمان تم کوئی معمولی امت ہو؟ آج اگر دنیا میں حضور کے بعد رونق ہے، کہیں نور ہے، کہیں روشنی ہے، ہدایت ہے، ہماری وجہ سے ہے، جو سچے مومن ہیں۔ رونق ازما محفل ایام را، رسل را ختم ما اقوام را۔ نبی علیہ السلام پیغمبروں کے لیے خاتم ہے، نبی انہوں نے ختم، ہم امتوں کے خاتم ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی امت نہیں آئے گی۔ آپ نے خطبے میں اعلان فرما دیا حج کے موقع پر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو۔ ہاں، اس لیے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے۔ اقبال کہاں جاتا ہے؟ کہتا خدا آپ نہیں سامنے آتا، اب خدا کا ہاتھ اور جو ہے نا زبان وہ مسلمان تو ہے۔ تو نے بول کر بتانا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے، تو نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کو ختم کرنے کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ دنیا سے ظلم۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو خود شکوں میں پڑ گیا، ایمان تیرے سینے سے نکل گیا، اس کو پیدا کرنے کی یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو آپ بھی سوالوں کا شکار ہو گیا۔ ایسے بے دین دانشور اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے ٹی وی پر اور میڈیا پر ایک ایک سوال کھڑا کر دیا، پورا دین ہلا دیا کہ پردہ کیا ہے، حلال حرام کیا ہے۔ یہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو مسلمان اپنا کام اب بھی سنبھال لے جو پیغمبر علیہ السلام کا کام تھا کہ خود بھی نیک بننا ہے، پوری دنیا کو اس راستے پر چلانا ہے، تو دنیا میں نور ہو جائے، اندھیرے کافور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔